ذوق رمضان، ذوق رمضان، رہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، زہی مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، زہی مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش ترش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش ترش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہی مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا، زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہی مقدر ذوق رمضان،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم میں درج حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح: خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے خادم کی درخواست کی گھر کے کاموں کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بھی اچھی ہے؟ تو آپ نے دریافت کیا، بابا جان وہ کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس تسبیح کو ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ خواتین گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، چلتے پھرتے بہت سارے کاموں کے درمیان اگر ہم چلتے پھرتے ان تسبیحات کا ذکر کر لیں تو یقیناً ہمارے دن میں کتنے اعمال ہو جائیں گے، اور جیسے کہ رمضان المبارک کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اپنی اس نشریات میں۔ پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ بطور ثنا خواں آج سدرہ طاہر موجود ہیں، جو کہ آواز کی دنیا کی میری بہت اچھی ساتھی ہیں۔ سدرہ طاہر کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں سدرہ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں یہ بتائیے؟ الحمدللہ بہت بہترین گزر رہے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہوئی اتنے عرصے بعد، مجھے بہت خوشی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، جیسے کہ گھر کے کاموں کے حوالے سے آغاز کیا، میں نے ایک حدیث بیان کی، تو آپ کتنا ہاتھ بٹاتی ہیں گھر کے کاموں میں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تو پہلے تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں، اور کبھی کبھی کچھ چیزیں میں بنا لیتی ہوں، کبھی امی۔ اور پچھلے لاک ڈاؤن میں تو جب کوئی کام والے نہیں تھے، خود ہی کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت تو سدرہ یقین کریں کہ جب الحمدللہ میں نے قرآن پاک مکمل کیے تو میں نے بالو شاہیاں جو ہیں وہ خود گھر پہ بنائی۔ شاپس بند تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا۔ تو جلیبیاں اور بالو شاہی اور بہت سارے ایسے آئٹم کہ جو ہم سوچتے تھے کہ یہ صرف ہم بازار سے ہی خرید کے کھا سکتے ہیں، تو وہ بھی گھر پہ بنائے۔ اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک برکت ہے کرونا وائرس کی، جو بہت ساری برکتیں آئی ہیں، لوگ قریب آئے ہیں، پرانا دور لوٹ آیا، بات کرنے کا موقع ملا ہے ہمیں گھر والوں سے، اور جن گھر والوں سے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ان سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ عالمہ کرن فاطمہ موجود ہیں، اور جیسے کہ آج کچھ گھر کے کاموں کے حوالے سے، کیونکہ جہاں 3 خواتین موجود ہوں، آج ہماری ٹرانسمیشن کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں آج 3 خواتین موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ گھرداری، بچوں کی تربیت، یہ سب اسی کالم میں آ جاتا ہے۔ تو عالمہ کرن فاطمہ صاحبہ سے آج ہم کچھ گھر کی باتیں ڈسکس کریں گے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل صحیح۔ اور رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ مصروف ترین بھی، اور عبادت کا ذوق شوق، اس کی برکت فضائل وہ الگ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس ٹاپک پر ہم آپ سے بالکل گفتگو کریں گے۔ سدرہ سے میں درخواست کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
الواجد الماجد الواحد الأحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الساحر الباطن العالم التالي التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقضي الجامع الغني المغني المانع الزاد النافع النور الهادي بديع باقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كباسمه شيء والسميع البصير. सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह. अल्लाह ताला के इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, इतने प्यारे प्यारे नाम, माशाअल्लाह. कितनी प्यारी प्यारी सिफ़ात हैं और इतना प्यारे तरीके से सिदरा आपने पेश किए अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम. और अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं उसमें 97 नाम सिर्फ़ रहमत, प्यार, मोहब्बत हैं. सिर्फ़ 2 नाम हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल का ज़िक्र है, उस कहार का ज़िक्र है, कहार और जब्बार. तो ये 2 सिर्फ जो इस्म हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के. लेकिन जो 97 जो नाम हैं उसमें सिर्फ रहमत ही रहमत, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत अपने बंदों के लिए. कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. आलिमा किरण फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कि जैसे नशरियात के आगाज़ में भी जो है वो बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र हुआ. उनके जो मामूलात थे उनके बारे में भी इस हदीस से वाज़ेह हुआ. और रमज़ान और ख़वातीन और किचन, ये 3 चीज़ें अगर इसका नाम साथ लिया जाए तो बेजा ना होगा. तो ख़वातीन बहुत सारी जगहों पे मैनेजमेंट नहीं कर पाती कि जैसे अगर वो वर्किंग वेमेन हैं तो घर के कामों में थोड़ी कुछ आगे पीछे हो जाता है और वो जो रमज़ान की बरकतें हैं वो हासिल नहीं हो पाती. या अगर घरेलू ख़वातीन भी हैं तो भी कुछ मैनेजमेंट की लैकिंग्स होती हैं कि जिनकी वजह से जो रमज़ान के मामूलात हैं हम उन्हें फ़ॉलो नहीं कर पा रहे होते, या जो फ़यूज़ व बरक़ात होते हैं हम वो हासिल नहीं कर पा रहे होते. तो यकीनन हमें तो ये सोचना चाहिए ना आलिमा साहिबा, किरण फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, कि रमज़ान तो बस एक ही महीने का मेहमान है. तो आज हम आपसे दरियाफ़्त करना चाहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन के जो मामूलात हैं वो क्या होने चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सैयदिया मुर्शिदी आदम बिहाली. अल्लाह ताला साल के 11 महीने जन्नतुल फिरदौस को सजाता है, सुभान अल्लाह, संवारता है, सुभान अल्लाह. उसकी तज़ीन और आराइश करता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत को तैयार करो. सुभान साल के 11 महीने अल्लाह ताला जन्नत को सजाता है, संवारता है, उसकी तज़ीन व आराइश करता है. माशाअल्लाह. सिर्फ एक मंथ के लिए, वो मंथ है रमज़ान मुबारक. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. ये मंथ, ये सजावट, ये तज़ीन, ये आराइश सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है. अल्लाह ताला साल के 11 महीने जब जन्नत को सजाता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, क्योंकि अब माह आने वाला है रमज़ान का. माशाअल्लाह. और फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, इसमें सिर्फ मेरे रोज़ेदार दाखिल होगा. और हम लोग पूरा साल, अल्लाह ताला 11 महीने जन्नत को सजा रहे हैं और हम पूरे साल, जैसे ही रमज़ान आता है ख़वातीन की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, अफ्तारियों की तैयारी शुरू हो जाती हैं, बच्चों की पसंदीदा पकवान कौन सा बनेंगे. जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को सजाया, सवारा, जिसकी फ़यूज़ और बरक़ात बिल्कुल के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान से हमें नवाजा, हमें अता किया रमज़ान, उस चीज़ को भूल जाते हैं. बिल्कुल. तो अच्छा, जिस तरह आलिमा किरण फ़ातिमा साहिबा ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
رمضان کی تیاری پورے سال سے کرتا ہے، یعنی 11 مہینے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کو آراستہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے جو ہے وہ جنت آراستہ ہو، میرے بندوں کے لیے رحمتوں کی بہاریں ہوں. تو میرا جہاں تک ماننا ہے، آپ کی ہی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ رب العزت جو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے، جب وہ رمضان کی تیاری ہمارے لیے، ہماری محبت میں، ہمارے پیار میں 11 مہینے سے کر رہا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی رمضان کی تیاری پورے 11 مہینے سے ہی کرنی چاہیے. گو کہ ایک مشکل سی بات لگتی ہے، لیکن جب آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے 11 مہینے سے تیاریاں کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی رمضان کی 11 مہینے سے ہی تیاریاں کرنی چاہیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی جب حضور تربیت فرمایا کرتے تھے، تمام صحابہ، تمام صحابیات جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی تھی، رجب شعبان سے ہی اپنے تمام کام، تمام امور شروع سے ہی سارے انجام دے دیتے تھے کہ ہم رمضان مبارک میں صرف عبادت کریں گے، صرف اللہ کی فضول اور برکات حاصل کریں گے. ٹھیک، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات. معمولات جو ہے خواتین کے معمولات کے حوالے سے جو کہ رمضان المبارک میں ہونے چاہیے. عموماً خواتین گھروں کی صفائی، افطاری، اس میں بعض اوقات نماز بھی چھوڑ دیتی. اچھا، سدرا کے بارے میں جیسے کہ نشریات کے آغاز میں نے بتایا کہ میری آواز کی دنیا کی بہت اچھی دوست ہے اور خوبصورت آواز کی، دلکش آواز کی مالک ہے. نعت خوانی کے علاوہ اسٹڈیز کے حوالے سے سدرا کیا کر رکھا ہے؟ کیا آپ کے شوق ہیں؟ کون سے سبجیکٹس ہیں آپ کے پاس؟ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے بارے میں مجھ سے پوچھا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں ریڈیو سے منسلک تو ہیں ہی، اس کے علاوہ ہوسٹنگ وغیرہ میری چلتی رہتی ہے اور اللہ پاک نے آواز دی ہے، تو اگر اسے صحیح انداز سے استعمال نہ کیا جائے اور ثنا خوانی رسول اور ساتھ میں حمد باری تعالیٰ نہ پڑھی جائے تو اس آواز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بھی چلتا رہتا ہے، ساتھ میں وائس اوورز وغیرہ. اور اگر آپ میری ایجوکیشن کے حوالے سے پوچھیں تو الحمدللہ میں ڈبل ماسٹرز ہوں انگلش لٹریچر اینڈ انگلش لنگوسٹکس میں. اس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ میں نے سیکھا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ کوئی بھی کام جب آپ سیکھ کے کرتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. تو بس یہ وائس اوور چلتے رہتے ہیں، ہوسٹنگ چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ میرے فادر فوٹو جرنلسٹ ہیں، سینئر فوٹو جرنلسٹ، تو کچھ لکھنے کی طرف بھی میرا رجحان، اور خود ادب سے تعلق رکھتے ہوئے بھی میں کچھ فری لانس رائٹنگ وغیرہ بھی کرتی ہوں میگزینز وغیرہ میں، اور کچھ بلاگنگ وغیرہ اور اسی طرح سے، اور خود کی جو کلام وغیرہ وہ بھی لکھ لیتی ہوں. تو بس یہی سلسلہ جاری ہو ساری. ماشاءاللہ، یعنی کہ سدرا کے ساتھ تو بہت لمبی سٹنگ ہونی چاہیے کہ جس میں ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے پھر آپ کا الگ الگ انٹرویو ہو، ہے نا؟ اچھا سدرا، آپ نے ماسٹرز کیا انگلش میں، اور تو اس طرف نہیں آپ کا جانا ہوا کہ آپ ٹیچنگ وغیرہ کریں؟ ٹیچنگ میں نے کی، میں نے تقریباً 1-1.5 سال جو ہے ٹیچنگ کی اسکول میں. ایز 8, 9, 10 کو میں پڑھاتی تھی انگلش پر. ایک بہت ہی جانی مانی نام تو لازمی سی بات ہے، ہم لے نہیں سکتے ورنہ کمرشل ہو جائے گا. تو لینگویج انسٹرکٹر میں رہی، وہاں پہ میں نے انگلش پڑھائی، آئلز وغیرہ. اس کے بعد جب میں ریڈیو پاکستان گئی 1-2 گھنٹے کا شو کرنے، تو آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ کا بھی اسی ادارے سے تعلق رہا کہ کس طرح سے مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو مینجمنٹ نے مجھے سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آئیے، آپ آڈیشن دیجیے. تو پھر اس طرح سے میں ایک آر جے بن گئی. اور پھر جب آپ جانتے ہیں، جو میڈیا کے اندر آپ اس طرح سے داخل ہو جائیں تو پھر آپ میڈیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل. عالمہ کرن فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور روٹین روزمرہ زندگی کے حوالے سے رمضان کا جو روٹین ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. فی الحال یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے ذوق رمضان. ذوق رمضان، ذوق رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز. آپ کے دوست آپ کا ہوسٹ محمد کاشف موجود ہے. ویورز, آج میں جب آپ کے پاس پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, بڑی خوبصورت کتاب ہے, اگر اس کو مطالعے میں لے آئیں, ہم اسٹڈی کر لیں, مگر مجھے معلوم ہے کہ بہت پوری کتاب کی اسٹڈی کرنا تو مشکل ہوگی. اس میں اصل میں کتاب میں بہت ہی خوبصورت ابواب انہوں نے پورے کے پورے دین کی باتوں کو بیان کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا. اس کا نام ہے احیاء العلوم. تو یہ کتاب میرے سامنے آئی اور اس کتاب میں باب الصوم, اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 اقسام ہیں, یعنی 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں. ایک تو روزہ ہوتا ہے عوام کا روزہ, اور ایک خواص کا روزہ, اور تیسرا اقصى الخواص کا روزہ. تو اب سوال ہوتا ہے کہ عوام کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کا روزہ وہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ روزے میں کھانا پینا اور شہوانی خواہشات کو چھوڑ دینا, یہ ہے عوام کا روزہ. اور خواص کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں خواص وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان خواہشات کے علاوہ دنیا میں, یعنی آس پاس میں جو بری چیزیں ہوتی ہیں, جو کوئی بھی برائی, مثلا غیبت ہے اور ہاتھ سے لڑنا ہے, یا زبان سے جھوٹ بولنا ہے, یا کسی کو کوئی آزار پہنچانا ہے, ان سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یہ بھی ایک روزے کا حصہ ہے, وہ عوام یعنی خواص کا روزہ ہے. لیکن یہ تیسرا طبقہ ہوتا ہے اقصى الخواص. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی پر نظر ہی نہیں رکھتے. کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان کی نظر صرف خدا کی جانب ہوتی ہے. اور کیسے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کی چاہت کیا ہے, اس کی خواہش کیا ہے, جو اس کی رضا ہے میں وہی کروں گا. صرف یہ نہیں کہ برائیوں کو چھوڑ دوں گا یا اچھے کام کروں گا, مگر اچھے کام میں بھی وہ اچھا کام کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں بندوں کی خدمت کروں تو میرا کام بندوں کی خدمت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں پرندوں کا خیال رکھوں تو میرا کام اللہ کی مخلوق میں پرندوں کا خیال رکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں درخت لگاؤں تو میرا کام درخت لگانا بھی ہے. اس کی خواہش صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. نیکیاں اور ثواب اور ان چیزوں سے آگے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا روزہ جو ہے نا وہ کس درجے کا ہے, عوام کا بھی ہے یا نہیں ہے, یا خواص کا ہے, یا اقصى الخواص تک پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یقیناً میرے ویورز میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان اچھے لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی پابندی کی توفیق عطا کرے. آمین. ذوق رمضان, ذوق رمضان. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. عالمہ کرن فاطمہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معمولات زندگی خواتین کے کیا ہونے چاہیے رمضان المبارک میں, اس بارے میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے آپ سے. رمضان المبارک دراصل مغفرت کا مہینہ ہے. جی بے شک. نزول قرآن کا مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے, نوافل کا مہینہ ہے, اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے اپنی وہ ضد, اپنی حاجت قبول کروا سکتے ہیں. اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں, برکتیں نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرا ہے, روزے دار جس نے روزہ رکھا اس روزے دار میرا ہے, اس کا اجر میں دوں گا. بالکل. روزے دار کے لیے 2 اجر ہیں. ایک وقت ہے, ایک اجر ہے افطار کے وقت, سبحان اللہ, اور ایک جب وہ اللہ تعالیٰ سے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت. یہ جو مہینہ ہے وہ دعاؤں کا ہے, قرب الہی کا ہے. اس ماہ میں قرب الہی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ نوافل کے ذریعے, بالکل, تراویح کے ذریعے, بالکل, تہجد کے ذریعے.
ہم قرب الہی حاصل کر سکتے. اللہ کا قرب, بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں, اور یہ ماہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ, اس کا قرب حاصل کرنے کا درس دیتا ہے. بالکل, بے شک. کیونکہ اس ماہ میں آپ خود دیکھیے تراویح بے تحاشا پڑھی جاتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ آسمان پہ فرشتے جب بندوں کی شکایت کرتے ہیں, ارے یہ تو وہ بندے ہیں جو فساد پھیلاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولتا ہے ذرا کھڑکی کھول کے دیکھو تو صحیح, وہ نیچے میرا بندہ میرے لیے روزے رکھ رہا ہے, سبحان اللہ, سبحان میرے اللہ, لیے تراویح پڑھ رہا ہے, میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے, میرے خود میری رضا حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک, سحر سے لے کے افطار تک میرے لیے فاقہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. روزے کے معنی ہے رک جانا. رکنا یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رکیں, فریج میں لاتعداد چیزیں موجود ہوتی ہیں, افطار کے وقت لاتعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود یعنی کہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. حلال کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی حرام سے تو بچنا ہی ہے, لیکن یہ روزہ دراصل ایک پریکٹس ہے ہمارے لیے. بالکل. اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینے کے لیے ہماری پریکٹس کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل. 1 مہینے. صوم کے معنی ہے رک جانا. کس چیز سے؟ ہر وہ چیز جو حلال کی ہے اور جو حرام کی ہے. جی. بی بی فاطمہ خاتون جنت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سارا دن کام کرتی رہتی تھی, گھریلو ذمہ داریاں پوری کرتی جاتی تھی, ساتھ میں ذکر اللہ ان کا جاری تھا. چکی چلائی جاتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, کھانا پکائے جا رہی ہیں, کپڑے دھونے جا رہی ہیں, پانی بھرنے جا رہی ہیں کنویں پہ, ساتھ ساتھ ذکر اللہ جاری ہے. رات کو سوٹ کاٹا جا رہا ہے. ہاں, پوری رات تہجد کی ادائیگی ہو رہی ہے, پاؤں میں ورم آ رہا ہے, حتیٰ کہ اس طرح ہوا کہ بالکل کمزور ہو گئی. اسی طرح ان کا طریقہ تھا کہ رمضان میں کام کی ادائیگی کے ساتھ کھانا پکاتے ہوئے بھی ذکر اللہ جاری ہے. صحیح. اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے, استغفار کی کثرت ہے, دعائیں مانگی جا رہی ہیں. تو یہ طریقہ تھا. صحیح. یعنی کہ یہاں پہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ضرور ملتی ہے کہ یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف گھر کے کاموں میں ہی لگ جائیں, آپ گھر کے کام کریں تو صرف گھر کے ہی کام کرتے رہیں, ذکر الہی نہ کریں. ذکر الہی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور کام بھی ساتھ چل رہا ہے. یعنی آپ یہ نہیں ایکسکیوز کر سکتے کہ بھئی ہم جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں تو ذکر الہی نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں اتنی رحمتیں, اتنی نعمتیں, اتنے اذکار دیے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا ذکر, آپ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ اعمال نامے میں آپ کے پلڑے کو قیامت میں بہت بھاری کر دے گا. رمضان شریف کا جو خاص ورد اور خاص وظیفہ ہے وہ استغفار ہے. بزرگان دین کے مطابق اس میں اعظمی استغفار ہے. استغفار پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی تمام جائز حاجات, تمام خواہشات اللہ تعالیٰ اس فوراً راضی ہوتا ہے, فوراً نوازتا ہے اس استغفار کی برکت سے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تمام اذکار, بہترین اذکار کی تسبیح تیسرا کلمہ. یہ رمضان مبارک میں کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, درود شریف اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے, گناہوں کو معاف, حاجات پورا کرنے کے لیے درود شریف بہترین تسبیح. ماشاءاللہ. یہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ عورتوں کو اس کا ذکر کرتے رہے. بالکل ایڈ کرنا چاہوں گی چھوٹی سی, جی صدرہ, کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس تو بہانہ ہی نہیں بچا کہ ہم بزی ہیں اور گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے اور زبان پاک ہوتی ہے, اس کو تو وضو کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں, ہم صرف اذکار, ذکر و اذکار میں درود شریف نے جیسے کہا کہ مطلب ہم اب پڑھتے رہیں. تو میں سمجھتی ہوں روز اس سے ہم زندگی آسان نہیں ہو جائے گی, بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے, ہم جو ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچ جائیں گے, چغلی کرنے سے بچ جائیں گے, ہم یہ جو آپس میں بات ہی کسی اور کی بات سے شروع ہوتی ہے, ہم ان معاملات سے بچ جائیں گے. بالکل صدرہ, آپ سے بات ہو رہی ہو, اتنا پیارا سا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, اچھا لگا. اس کے ساتھ ہی مدح سرائی کے لیے جیسے کہ آپ تشریف لائی ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں, تو جان کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرتے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی
میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں سگے آستان محمد بے شک. میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد قابل فخر ہے موت میری بے شک. قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نہ خدا ہے میرے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد سبحان اللہ. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار کرم کے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. کیا بات ہے، کیا خوبصورت سا کلام تھا یہ. اس کے ساتھ ہی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، عالمہ کرن فاطمہ اور سدرا طاہر. بہت شکریہ. ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری اس محفل کو جگمگا رہی تھی. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں، کسی محفل میں ان لوگوں سے پھر ملاقات رکھیں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے اگلے روزے میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فریڈم نیوز ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے. ذوق رمضان